السلام علیکم، نظر چوہان امریکہ سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ آج یہاں 14 اگست ہے۔ کل کسی نے کہا کہ آپ کی ہنسی بہت اچھی لگتی ہے، حالانکہ یہ میری کل جو ہنسی تھی بنیادی، کسی نے کہا جی آپ کو لڑکی مل گئی ہے، دولت مل گئی ہے۔ نظر صاحب آپ بہت خوش تھے۔ میں 90% لوگوں کی حماقتوں پہ ہنس رہا تھا، 90% پاکستانیوں کی، کہ یہ اتنے بھولے ہیں، سمجھ سے بالکل ہی باہر، اور الٹا مجھے مطلب کوئی لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو ڈپریشن ہے، کوئی کہہ رہے ہیں آپ ڈپریشن کی دوا ہیں۔ میں تو میرا ڈپریشن دور ہو جاتا ہے جب میں آپ کی ٹروتھ کو، ہر کوئی اپنا اپنا ٹروتھ لیتا ہے۔ ہندو مجھے بڑا پسند کرتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ گاندھی 100 گنا زیادہ اچھا لیڈر تھا قائد اعظم سے، اور ناپسند کرتے ہیں جب میں کہتے ہیں کہ یار ہندوؤں کے یہ جو ریلیجس اسکرپچرز ہیں ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ وہ جو اوپن ہائر فلم کا میں نے کہا کہ ارجن نے کرن کو کیوں قتل کر دیا، اس نے گائے مار دی تھی۔ عجیب عجیب قسم کے لوگوں کے فلسفے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اپنی یونیکنیس کو نہیں ابھارنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر ریلی اراؤنڈ ایک دوسرے کے کرنا ہے تو وہ کلٹ انفلوئنس پہ کرنا ہے، مادیت کے چکر میں کرنا ہے۔ کتنا برا ہے، آپ اندازہ لگائیں کلٹ اور انفلوئنس کتنا بھیانک ہوتا ہے، کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ کہ میں کوئی عمران خان کے خلاف بات کرتا ہوں، فائن، ٹھیک ہے، غلط ہے، صحیح ہے، میرا اپنا اس پہ تھنکنگ ہے، اس پہ جمپ کر کر کے لوگ نا مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں اور میرے سے گالیاں سنتے ہیں، اونلی بیکاز آف کلٹ اینڈ انفلوئنس۔ نہ میرا کوئی تعلق، اور یار نہ میں کوئی حکومتی عہدے میں، نہ میں کوئی ادھر کا بڑا ٹاپ کلاس امریکہ کا وی لاگر۔ آئی تھنک اگر پاکستانی وی لاگرز کی کوئی لسٹ یو ایس میں بنائی جائیں، سب سے لویسٹ ریٹنگ میری ہوگی، سملرلی ان پاکستان۔ ٹھیک ہے جی، میں تو آپ کو آج میں دیکھ رہا تھا صابر شاکر کا وی لاگ ہیڈنگز دیکھ رہا تھا، تھم نیلز، اس نے کہا تھا کہ 25 کروڑ عمران خان کی مٹھی میں، فائن، اور دوسرا لفظ اس پہ تھم نیل پہ لکھا ہوا تھا عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف ایک پیج پہ، فائن۔ تو کتے پھر تیرے کیوں وہ اشتہاری پروکلیمڈ افینڈر کے نکالتے پھر انہوں نے کل احسان نیازی کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ یار عجیب قسم کی، پھر وہ ایک جعلی مقابلہ کر کے، جس طرح انہوں نے احسان اللہ کو نکالا ادھر سے اٹک جیل سے اور افغانستان دوڑا دیا، عمران خان کو بھی اس طرح جعلی سا مقابلہ کر کے ادھر نکال دیں، یا پھر یہ 25 کروڑ جو مٹھی میں ہیں یہ ادھر آ جائیں۔ دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ اپنے مقصد میں اپنی طاقت کے ساتھ کامیاب ہوں، جیسے خمینی کے فالوورز ہوئے تھے، فائن، نہیں تو آرام سے جا کے گھر پہ بیٹھ جائیں۔ فوج کو یا پسند کریں یا نہ پسند کریں، یا تو دیکھیں جی ان کو اٹھا کے باہر ماریں۔ میں بڑا خوش ہوا ہوں نائجر کے لوگوں سے، صرف وہ کوئی 2-2.5 کروڑ لوگ ہیں، ان میں سے بیشتر لوگ فوج کے ساتھ مل گئے۔ ایکچولی منیرہ مستری اور فوج، باجوہ اور فوج کے ساتھ زیادتی یہ ہو گئی کہ دے پکڈ اپ عمران خان، باجوہ پکڈ اپ عمران خان who had more following than the army. ادروائز ہمیشہ آرمی کی فالوئنگ رہی ہے، لوگ ہمیشہ آرمی کو فالو کرتے رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی منیرہ کرتب کرتا ہے، میرے خیال کے مطابق اس کا پلان ہے ان باقی لوگوں کو بھی اندر دے کے وہ سعودی عرب کے سٹائل میں فیشن نکالنے کے، پیسے نکلوانے کے، وہ اربوں کربوں کے جو وہ جناب ان سے اس نے ڈالر نکلوا لیے، اگر اس طرح کا وہ کر جاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ مقبول ہو۔ دیکھیں جی، جو بندہ حل کر جائے گا، ابھی تو یہ سیاپا ان کا پڑا ہوا تھا ان کے ہوتے ہوئے، اور آئی ایم ایف، دیکھیں عمران خان نے آئی ایم ایف پہ کیوں ایگری کیا، کیوں کیا؟ پوچھیں نا اس سے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ایکسٹینشن غلطی ہو گئی، آئی ایم ایف غلطی ہو گئی،
بھئی IMF کے چنگل میں آپ پھنس چکے ہوئے ہیں. اب IMF ڈکٹیٹ کرے گا, وہی کیبنٹ سے پروو کرے گا, وہی بتائے گا بیوروکریسی کا سائز کتنا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا جی, انہوں نے چنگل میں لیا ہوا ہے سب ملکوں کو. آپ تو فائنینشلی اگر کنٹرول ہو گئے ہیں, لائک ڈالرائزیشن پہ ارجنٹینا کلوز ہو گیا, ٹھیک ہے, یا تو ایران کی طرح بنے $6 ارب نکلوا کے دکھائیں. امریکہ سے $6 ارب سیز کیا ہوا, پھر تو بات بھی, آپ تو F-16 کے پیسے نہیں نکلوا سکے تھے. ٹھیک ہے نا جی, یہ تو آپ پاکستان کی حیثیت ہے. CIA ISI مل بیٹھ کے پلاننگ کرتی ہے اور اپنی ایکٹیویٹی کرتی ہے. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جی اپنا عاصم منیر ماشاء اللہ لگائے گا. وہ پاگل ہے, ماشاء اللہ لگائے. یہ کیانی سے یہ فارمولا سیٹ ہوا کہ بغیر ماشاء اللہ لگائے, مشرف کیونکہ بڑا ڈسٹربنگ تھا, بٹ دا سسٹم واز ہیلپ فل فار USA, اور مشرف بیچ میں رکھنا اندازی ایوب خان کی طرح کر رہا تھا اور ضیاء کی طرح کر رہا تھا. تو دے ڈیسائیڈڈ کہ ایسے کرتے ہیں کہ بیچ میں 90s کا دور جو باریاں لینے والا دور تھا نا, وہ صرف امریکہ ادھر سوویت انویژن پہ جیت چکا تھا, اور وہ افغانستان انویژن پہ جیت سکا تھا. سوویت ٹوٹ گیا تھا تو امریکہ نے تھوڑا پاکستان میں انٹرسٹ ختم کیا تھا. تب یہ گانڈے نے جہانگیر کرامت کو بھی, ایکچولی گانڈا اور نواز شریف could have done lot in that 10 years, جب ان دلوں نے باریاں ان کتوں نے لیں, دونوں نے, حرام زادوں نے. ٹھیک ہے نا جی, PPP اور گانڈے نے, تب بہت کچھ ہو سکتا تھا. لیکن پھر بعد میں ملٹری آ گئی. اب ملٹری کا بہت سٹرونگ قبضہ ہے پاکستان پہ. آج مجھے ادھر کوئی FM چینل والا ہے, دوست ہے, تو وہ FM چینل رن کرتا ہے گانوں شانوں کے لیے. اور نظر صاحب آپ ضرور آئیں پارٹیشن پہ, آج ہمارا پروگرام ہے, جشن آج آزادی پہ ہمارا پروگرام ہے. لو جی, میں نے کہا میں نے کیا کہنا, جو آزادی جو اس تقسیم کے خلاف تھا, خلاف ہے, ٹھیک ہے, جو کہتے ہیں کہ جناح ایجنٹ تھا. ٹھیک ہے نا جی, تو نہیں جی نہیں, 2 گھنٹے کا میں نے کہا جی میں آ جاؤں گا. وہ کچھ لوگ مطلب ہمارا ہنسنا بھی اچھا نہیں لگتا, ہمارا رونا بھی اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا جی, سچ میں بتاتا ہوں. اینڈ جسٹ ایز اے ریفلیکشن, وہ علامہ اقبال کا تھا نا, اس میں شکوہ جواب شکوہ میں, کہ میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں, فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں, فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں, نالے بلبل کے سنوں, نالے بلبل کے سنوں, اور ہماتن گوش رہوں. دیکھیں, مطلب فکر فردا نہ کروں. ہم اس فکر فردا میں بول لیتے ہیں, کچھ اپنی بھی بڑاس نکال لیتے ہیں, کچھ لوگوں کا بھی بیچاروں کا بھلا ہو جاتا ہے. نہ ہم اس چیز کے کوئی پیسے بناتے ہیں, نہ میں کلٹ اور انفلوئنس, میں تو سخت خلاف ہوں. میں نے تو ٹویٹر پہ لکھا ہوا ہے کیپ ہیٹنگ, او کیپ ہیٹنگ می. کل ایک بندہ, جی آپ تو وہ باربی کی اینکیں لگا کے اور پتہ نہیں وہ اس طرح کی ٹیز پہن کے آپ بھی نجم سے, میں تو یہ گانڈوں شانڈوں کے خلاف. میں پہلا بندہ ہوں جو LGBTQ, ادھر بھی امریکہ میں بھی ان کو تنا گیز شیز یہ سارے بکواسیات جو ہیں جناب صاحب, ہم اس ٹائپ کے آدمی ہیں. یہ شٹ میں لینڈ کرنا مجھے تو یہ نیچرلی بڑا عجیب. ہاؤ ڈو یو لینڈ ان اے شٹ؟ یہ گانڈا چاہتا ہے کہ اس کی شٹ میں چھوٹے چھوٹے, فضلو اور گانڈے کی شٹ میں چھوٹے چھوٹے بچے لینڈ کریں, اور کہتے ہیں پھر بڑا مزہ آتا ہے گانڈ میں, اس کا بڑا مزہ آتا ہے. یار یہ پرورٹ قسم کے لوگ ہیں, یہ معاشرے تباہ ہو گئے ہیں. تو جناب صاحب کوئی ماشاء اللہ لگانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے بالکل بھی, اور وہ کنٹرول میں ہیں. اور اگر ان کے, اور آپ لے رہے ہیں عاصم منیرہ اس سے, اور یہ فوج ایز این انسٹیٹیوشن از ورکنگ اگینسٹ عمران خان as an institution because of the CIA control and because of everything. اب آپ دیکھیں جنرل عرفان ذرا ٹھونٹھا بلوچستان سے کر رہا تھا, انہوں نے اٹھا کے اسے باہر مارا. جنرل عرفان کا چلا گیا نا, آرام سے سکون سے بیٹھ کے نا سارے, کوئی بولا. اور فیض حمید ادھر تھا, فیض حمید نے وہ آپریشن کروایا تھا. وہ سارے یہ ایک ہیں, فوج کے چٹو بٹو پٹو سارے ایک ہیں.
none is different. یہ ثابت ہوا تھا کہ جب فوج کے ریٹائرڈ لوگ مشرف کے خلاف ہوئے، اس نے کہا یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، پریزنٹ فوج میرے ساتھ ہے. اور اس وقت 3 ایگزامپلس ہیں ورلڈ میں، 3 ایگزامپلس ان دا ورلڈ. 1 سوڈان میں یہ 2 جرنیل لڑ رہے ہیں، وہ جس کی بھی مٹھی شٹھی میں تھے نا عوام، وہ صابر شاپر کہتا ہے کہ 25 کروڑ مٹھی میں وہ عوام مٹھی میں ہی رہے گا، اور 2 جنرل اقتدار کے لیے لڑیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر جناب صاحب یہ سوڈان میں ہوا جہاں فوج CIA کنٹرول کرتی تھی، ان سے باہر ہو گئی کنٹرول، عوام کو نہیں دیا کنٹرول، ٹھیک ہے نا جی. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ نائجر میں بھی اسی طرح فوج نے جناب صاحب اپنا نا تہز نہز کر دیا، لیکن ادھر عوام اس کا فوج کا ساتھ دے رہے. انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل لیڈر بالکل بیکار تھے، ان سب سے پیسے نکلوائیں، فرانس کو کہ ڈبل ریٹ پہ یورینیم دے. یہ کام کرے نا منیرہ مستری، یہ کام کرے GHQ. عمران خان شاید رستے سے ہٹ جائے تو وہ اس طرح کے کام کریں ہیرو بننے کے لیے، ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اس کے بعد برما، میانمار میں آپ دیکھ لیں کمال ہے جی. ادھر انہوں نے ایسا تہز نہز ورسز عوام اوپنلی لڑائی شروع ہو گئی ہے. جو لوگ ادھر تو جھنڈے پھاڑے ہیں نا ملٹری نے، ادھر جناب اوپر سے جہاز سے فضائی حملے. فرض کریں گلبرگ کے اس بلاک میں جی، لاہور گلبرگ کے، اور لوگ عمران خان کے زیادہ ہے بم پھینک دو جی. وہ یہ اس طرح بھی ہونا شروع ہو جائے گا جناب صاحب مٹھی میں. اور یہ مٹھی جیل توڑے. وہ کل ایک رات کہتا ہے نظر صاحب آپ نے جھنڈا پھاڑنے میں ان کو تھوڑا سا ایکسائٹ کیا، لوگ جھنڈے لے کے نکلا. میں کہا یار کیا ان بیچاروں نے جھنڈے لے کے نکلنا ہے. اس طرح انقلاب آتے ہیں اور اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں انقلابی ہیں. وہ کچھ اور ہی لوگ ہوتے ہیں، وہ ایکسٹینشن دینے والے انقلاب نہیں لاتے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد.